ایران میں ایک مثال ہے پدر کشتگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی گھر کے سربراہ یا کسی گھر کے فادر کو آپ اسیسینیٹ کریں، اس کو ختم کریں، تو آپ کی یہ جو دشمنی ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہتی ہے. اچھا، یو ایس اے نے نیول بلاکیڈ ہارموز میں ایرانی پورٹس پر دوبارہ لگا دیا ہے. جب تک اسٹریٹ آف ہارموز اور باب المندب ایران کی کنٹرول میں رہے گی، یہ آئی میک کا تصور ہی ختم ہوگا. ریسنٹ ویو ہے امریکن اٹیکس کی، کس قسم کے ڈیمیجز کاز ہوئے ہیں ایران میں اس سے؟ 170 جگہوں کو انہوں نے ہٹ کیا ہے امریکنز نے، ڈیفرنٹ ویپنری یوز کرتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، یو آر واچنگ سنو ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی میزبان مہرین منان. امریکہ نے ہارموز میں ایرانی پورٹس پر نیول بلاکیڈ دوبارہ لگا دیا ہے، جس کے جواب میں IRGC نے کہا ہے کہ اس خطے میں یا تو تمام فریقین آئل اور گیس بیچیں گے یا پھر کوئی بھی نہیں. اس کے ساتھ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا ہے کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اب ویلڈ نہیں ہے. دوسری جانب احمدی نژاد کے غدار وطن ہونے کی بھی بہت چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس جنگ کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا نظر آ رہا ہے. ایران از سگنلنگ کہ وہ ہارموز کی طرح باب المندب کو بھی چوک کر سکتا ہے، جس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ پوری دنیا کی آئل اور گیس کی 1/4 سپلائی بند ہو سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں $200 فی بیرل تک تیل کی قیمت جا سکتی ہے. چیزیں کس سمت جائیں گی اور اس وقت ایران میں آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، جاننے کے لیے بات کریں گے ایرانی صحافی محمد حسین باقری صاحب سے، جو کہ اقبال فورم تہران کے ڈائریکٹر بھی ہیں. سر، آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ایرانی پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ MOU از اوور. اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈز دیٹ مین آل آؤٹ وار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو اور آپ کے ٹیم ممبرز، پاکستان کے باشعور عوام کو السلام علیکم. دیکھیں، بدقسمتی سے اس حقیقت کے باوجود کہ ایران بار بار امریکہ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے بھی سچویشن اس طرف گئے کہ ان کو ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر اسی امریکہ کے ساتھ جو بہت ہی گہری بد اعتمادی ہے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑے، صرف اس لیے کہ دنیا یہ نہ کہے ایران ڈپلومیٹک چینلز کو کلوز کر رہا ہے یا ڈپلومیسی کرنا نہیں جانتا ہے، یہ بات چیت پہ نہیں آنا چاہ رہے ہیں، یہ اکڑ لوگ ہیں. یہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک بار پھر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کریں گے. اب یہ دیکھیں، یہ ایک ایسی مفاہمتی یادداشت ہے جو 2 مہینہ پاکستان کی بہت ہی انتھک محنت کے بعد تقریباً فائنل ہو گئی. اس کے اوپر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دستخط کی، ایرانی صدر پزشکیان نے دستخط کی، اور پھر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس معاہدے پہ دستخط کی ایز اے میڈیٹر. آپ دیکھیں، صرف 2 دن کے بعد اس معاہدے کی ایک شق میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو تھریٹ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو تہدید نہیں کریں گے، دھمکی نہیں دیں گے. 2 دن کے بعد آپ انٹرویو میں چیک کریں، ٹرمپ بار بار ایران کو دھمکی دینا سٹارٹ کیا، تو ایران نے پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اس کے بعد بھی کچھ چھوٹے موٹے اٹیکس ہوتے رہے، کیونکہ ایران تشییع کے مراسم میں اور الوداعی تقریبات میں 5 شہروں میں 50 ملین لوگوں سے زیادہ اس کے مراسم کو دیکھ رہے، تو انہوں نے صبر کا پیمانہ پھر بھی لبریز ہونے نہیں دیا. لیکن جب یونائٹڈ اسٹیٹ ایک بہت ہی بھیانک خلاف ورزی سٹارٹ کیا اس مفاہمتی یادداشت کے خلاف، جو کہ اس میں کلیئرلی لکھا گیا تھا کہ جو بھی کشتیاں گزرنا چاہتے ہیں، ویسلز گزرنا چاہتے ہیں، وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزریں گے، ایران ان کو بسلامت بحفاظت آگے جانے دے گا اور کوئی فیس بھی وصول نہیں کرے گا. تو ایران نے یہ کرتے ہوئے تقریباً 75 کشتیوں کو گزرنے کی اجازت دی، کسی کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوا. لیکن اچانک امریکہ نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا یہ تو ایران کے فیور میں جا رہا ہے سارا، تو ہم کیوں نہ ایک عمانی کوریڈور کے نام سے ایک نیا کوریڈور کھولیں اور اپنے جو فوجی جہاز ہے وہ بھی ادھر رکھ دے، اور سارے شپس کو انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ اس کے بعد آپ اسٹریٹ آف ہرمز کو یوز نہ کریں اور آپ کوریڈور آف عمان کو یوز کریں، ہم آپ کو اسکورٹ دیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں،
آپ جب اتنے خلاف ورزی کرتے ہیں ایون کہ اس مفاہمتی یادداشت کے بعد جس کے لیے پاکستان، قطر، کئی اور ممالک نے بہت انتھک کوششیں کی، جب آپ کسی مفاہمتی یادداشت یا قرارداد یا اپنے زبان کے پکے نہیں ہیں تو آپ کے ساتھ آگے مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہوتا نہیں ہے۔ ایران کا ہرگز یہ موقف نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے مذاکرات ختم کر رہے ہیں۔ ہمیشہ ایران یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سالڈ پارٹی ہو، ایسا کوئی بندہ یا ایسا کوئی گورنمنٹ ہو جو اپنے باتوں پہ قائم رہے، اپنے وعدوں کے خلاف ورزی نہ کرے، تو ہم مذاکرات کے لیے، سیریس مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اب دنیا کو پتہ چل گئی ہے کہ اس 14 نکاتی مفاہماتی یادداشت کے فوراً سائن ہونے کے بعد امریکہ نے ایک ایک کر کے اس کے خلاف ورزیاں سٹارٹ کی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کے بعد اب کسی مفاہمت کی طرف، کسی نیگوسیشن کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ اچھا، تو یہی چیز مجھے بھی نظر آ رہی تھی، ایران کے ایٹیٹیوڈ میں ایک چینج نظر آ رہا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے ریڈ جھنڈے لہرائے ہیں اور بدلے کے نعرے لگائے ہیں۔ تہران میں ایک بہت بڑا بل بورڈ لگا ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک تابوت میں دکھائے گئے ہیں، اور ساتھ جو ہے شپس کو بھی ایران اٹیک کر رہا ہے، ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تو کیا ایک پالیسی چینج ہے؟ کیا ایران از فیڈ اپ ود the negotiation thing؟ فیڈ اپ تو نہیں ہوا، لیکن Okay. دیکھیں ایران میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ اپنا خود مختاری کو دیکھتے ہوئے، اپنے انڈیپینڈنس کے اوپر سوچتے ہوئے، قومی وقار کے اوپر سوچتے ہوئے ہر مرحلے پہ بیسٹ ڈیسیجن لینا چاہیے۔ ایک مرحلہ ایسا تھا جو شاید مذاکرات کرنے چاہیے تھے، وہ مذاکرات ہو گئے۔ اب ایک مرحلہ ایسا ہے جو کہ ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے امریکہ کے ساتھ، امریکہ کے سامنے، وہ ابھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو انتقام کی آواز تہران میں اب آ رہی ہے، یہ صرف گورنمنٹ اور IRGC کی نہیں ہے۔ آپ ملک کی کسی بھی طبقے فکر سے ملیں، آپ عام لوگوں سے سڑکوں پہ ملیں، یہ تو سبھی لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے، چاہے آپ نیگوسیشن کریں، کچھ بھی کریں، لیکن انتقام ہم نے لینا ہے۔ دیکھیں ایرانیوں کے نزدیک دو مسئلے ہیں ابھی، ایک ان کا وقار، خودداری اور اصول پر قائم ہونے والی جتنے بھی ان کے پلرز آف ڈیموکریسی اور سویلائزیشنز تھے، ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے رہبر کو اپنے آفس میں بیٹھتے ہوئے، اپنے گھر پہ بیٹھتے ہوئے، کسی روایتی جنگی محاذ کے بغیر اگر کوئی قتل کرتا ہے تو ایران اپنے لیے یہ حق مانتا ہے اور انصاف کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کا انتقام لے لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے جو ایران میں بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ صرف ایران میں نہیں بلکہ پورا عالم تشیع میں اور عالم اسلام میں شاید اس کو کہا جائے۔ آپ یہ دیکھیں تاریخ شیعہ میں اگر آپ پڑھیں تو شیعہ اپنے رہنما اور اپنے ائمہ اطہار کی شہادت کے بعد انصاف اور خون کے مطالبے کی روایت ہمیشہ برقرار رہی ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود یا لسارات الحسین کا جو نعرہ ہے وہ اب بھی شیعوں میں بلند ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیں، خامنئی صاحب صرف ایران کے سپریم لیڈر نہیں تھے، وہ ایک مجتہد تھے، وہ ایک مذہبی رہنما تھے اور وہ امام تھے شیعوں کے لیے۔ اب اگر آپ اس کے قتل کرتے ہیں، اس کو اسیسینیٹ کرتے ہیں، تو یہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، 2 سال، 10 سال، 100 سال بعد بھی ان کا جو انتقام کا تقاضا ہے یہ شیعوں کے اندر ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جو مطالبہ ہے ایرانیوں کی، دیکھیں اب یہ الگ سوال ہے کہ کیا ایرانی واقعی اس انتقام کے نعرے کو پورا بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں، وہ ایک الگ سوال ہے۔ لیکن ریالٹی یہ ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے ایران مذاکرات کر رہا ہے، ایران اور امریکہ کی دوستی ہو گئی ہے، تو ایران میں ایک مثال ہے پدر کشتگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی گھر کے سربراہ یا کسی گھر کے فادر کو آپ اسیسینیٹ کریں، اس کو ختم کریں، تو آپ کی یہ جو دشمنی ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہتی ہے۔ تو ایران اور امریکہ کی سچویشن بھی ایسا ہے، چاہے وہ آگے مذاکرات کریں نہ کریں، ان کی دشمنی میرا خیال اب ختم نہ ہونے والی دشمنی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب مذاکرات اور انتقام پیرلل میں کیسے چلیں گے، دیٹ ریمینز ٹو بی سین۔ اچھا، آن اندر نوٹ، ایرانی پارلیمنٹ میں ایک ہارموز مینجمنٹ بل ڈسکس ہو رہا ہے، اس کا ٹیکسٹ ابھی پبلک نہیں، لیکن اس کی ایک مئی سے ایک رف ڈرافٹ اس کا جو ہے وہ ایک ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا کانٹینٹ ہو سکتا ہے اس ہارموز مینجمنٹ بل کا؟ ایران کا مین موقف ہرمز اسٹریٹ
یا جو آبراہ ہرمز ہے اس کے اوپر ایک کلیئر بات ہے. ایران سمجھتا ہے کہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول ایران کا ہی ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز ایک ایسا لیوریج اور ایک ایسا ہتھیار ہے ایران کے پاس جو اس کے ڈیٹرنس پاور کو مزید بڑھا بھی دیتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ آبنائے ہرمز جو ہے مینلی ایران کے کنٹرول میں اگر رہتا ہے تو یہ جو گریٹر اسرائیل کی مت میں یہ پلان کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, اس کے لیے بہت بڑی پرابلم کریٹ کرے گی. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو اقتصادی راہداری کے نام سے آئی میک کے نام سے کوریڈور بنایا جا رہا ہے, اسرائیل بھی اس میں انوالو ہے, یو ایس اس کو بیک کر رہا ہے, یو اے ای اس میں ہے, تو جب تک اسٹریٹ آف ہرمز اور باب المندب ایران کی کنٹرول میں رہے گی یہ آئی میک کا تصور ہی ختم ہوگا. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا لیوریج پوائنٹ ہے جو ایران کسی بھی طرح اپنے ہاتھ سے نہیں دینے جائے گا. اور اب ان کو اس کی اسٹریٹجک, شاید کچھ لوگوں کو پہلے پتہ بھی نہیں تھا, اب تو ایران کا ہر بچہ جانتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس نے کتنا بڑا انفلوئنشل رول ادا کر رہا ہے پورا دنیا کی اکانومی کو اور کوریڈورز کو جوڑنے میں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بھی بل ہوگا اس میں اس کے اوپر یقین دہانی ہوگی کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرے گا. اب چاہیں اس میں ٹیکس یا لیوی لے لیں, کچھ اور مت کے نام سے یہ پیسے لے لیں نہ لے لیں, لیکن کنٹرول ایران کے حق میں ہوگا اور ایران کے ہاتھ میں ہوگا. اگر ایران کے ہاتھ سے اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول نکالا جاتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ ایران ایک تباہی کی طرف نکلے گا, کیونکہ اس کے پاس کوئی اور ڈیٹرنس پاور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, یو ایس اے نے نیول بلاکیڈ ہارموز میں ایرانی پورٹس پر دوبارہ لگا دیا ہے. اس کی آن گراؤنڈ سگنیفیکنس کیا ہے, امپلیکیشنز کیا ہیں اس کی؟ دیکھیں, میرے پاس جو اطلاعات ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکہ نے اپنی بحری جو ناکہ بندی ہے اس کے دائرے کو مزید وسیع کر دیا ہے, اور مجھے پتہ چلا کہ ایران کے اندر 2 کشتیاں اور ویسل جو ایران کے طرف جا رہے تھے اس کو روکا گیا ہے, اور ایک کشتی کے اوپر انہوں نے ہٹ کر کے اس کو ڈیمیج بھی کیا ہے تاکہ ایران سے وہ باہر نہ نکل سکیں. اب اس ناکہ بندی کا خاص مطلب یہی ہے جو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران کے ہاتھ سے نکالیں اور یہ کسی نہ کسی طرح دوبارہ امریکن ہاتھوں میں واپس آئے. ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال پر ایران شدید اعتراض بھی کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقتصادی دباؤ بہت بڑھ جائے گی ایران کے اوپر جب یہ اپنا تیل سیل نہیں کر پائے گا, یا اس کے اندر جو ان کو مواد لازم ہے چائنا سے دوسرے ملکوں سے نہیں آ پائیں گے تو یہ پھر پرابلمز کریٹ کرے گی اور ایران کو شدید اقتصادی دباؤ ملا گا. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اب اس ناکہ بندی کو تو ختم کرنا ہے. اس ناکہ بندی کو ختم کرنے کے صرف 2 طریقے ہیں, یا مذاکرات کی میز پہ دوبارہ واپس جائیں یا اس جنگ کو اتنا آگے بڑھائیں کہ دونوں فریق ایک میں سے تسلیم ہونے پہ تیار ہو جائیں. مجھے نہیں لگتا کہ ہم مذاکرات کی طرف بڑھ رہے ہیں, اسی لیے مجھے فل فلیج وار نظر آ رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم انفارچونیٹلی کہ بہت بھیانک خطرناک جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. چونکہ آپ ایران میں ہیں, آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو ریسنٹ ویو ہے امریکن اٹیکس کی, کس قسم کے ڈیمیجز کاز ہوئے ہیں ایران میں اس سے؟ دیکھیں, اگر آپ اس کا نقشہ چیک کریں تو تقریباً 170 جگہوں کو انہوں نے ہٹ کیا ہے امریکنز نے, ڈیفرنٹ ویپنری یوز کرتے ہوئے, اور ان کے شہروں کی تعداد تو بہت ہے. سیرک ہے, خارک ہے, کشم آئی لینڈ ہے, کیش ہے, اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے فارس ہے, شیراز کے اندر کیا انہوں نے, اور پھر آگے بڑھتے ہوئے زاہدان ہے, آبادان ہے, دسفول ہے, اندیمشق ہے, چابہار ہے. ایک پورا ساحلی پٹی کو اگر آپ دیکھ لیں تو تقریباً ہر شہر اس ساحلی پٹی کے اندر 6-7 مرتبہ انہوں نے ہٹ کیا ہے. تو ابھی تک تعداد جو شہداء کی تعداد بتائی جا رہی ہے وہ 35 شہداء ہے ایران کے اندر, اور 250 وہاں پہ انجرڈ اور زخمی اطلاعات موصول ہوئی ہمیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ سیستان و بلوچستان کا جو ایران کا صوبہ ہے, ایران شہر کے شہر میں وہاں پہ 338 آرمی بریگیڈ اس کے اوپر ہٹ کیا گیا ہے.
دزفول 292 بختر بند بریگیڈ اس کے اوپر ہٹ کیا گیا، خوزستان 192 بختر بند ڈویژن اس کے اوپر ہٹ کیا گیا ہے، اور پاسداران انقلاب کی جو زمینی فورس ہے 110 سلمان فارسی بریگیڈ، یہ کچھ بریگیڈز امپورٹنٹ بریگیڈز اور امپورٹنٹ ڈویژنز ہیں جو آرمی پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کیا گیا ہے۔ تو ٹھیک اس ہے۔ کا مین مطلب یہی ہے، جب آپ ساحلی پٹی سے سٹارٹ کر کے ایران کی کئی میل کے اندر آ کے اٹیک کرتے ہیں، اور پھر خاص چن چن کے پلوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جو آپ کے مواصلاتی کام کرتے ہیں، آپ کو کریٹیکل ٹائم پہ آپ کو سپلائی چین کا حصہ ہے، اور وہ آپ کو چائنا سے بھی جڑاتا ہے، رشیا کے ساتھ بھی جڑاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جب آ کے ان کے خاص ڈویژنز کو ہٹ کرتے ہیں، تو اس سے مجھے جو فیلنگز آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایک پیش خیمہ ہے ایک بہت بڑی جنگ کے لیے جو کہ یہ تیاری کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ایران کی دفاعی صلاحیت کو تھکانا چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ریاکشنز اور ریٹیلیشن پاور کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی بنا پر پھر آگے جا کے پلان کر کے ایک شاید بھیانک وار کی طرف ہم جا رہے ہیں انفارچونیٹلی۔ اچھا، مسٹر ٹرمپ نے تھریٹ کیا ہے کہ وہ بجلی گھروں اور برجز کو نیکسٹ ٹارگٹ کریں گے۔ اگر بات یہاں تک پہنچ گئی تو پھر ایران مجبور ہو جائے گا مذاکرات کی میز پر واپس آنے میں، آپ کے خیال میں؟ کہ اگر ایران کو مجبور ہی کرنا تھا تو یہ جو تقریباً 40 روزہ جنگ جو انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں بمباری کی ایران کے اوپر، ان کے سپریم لیڈر کو شہید کیا، اتنے سارے نقصانات کیے $300 بلین تک، تو پھر وہ آ جاتے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایرانی ایک ایسی قوم ہے، انقلاب اسلامی بھی اس کو مزید اسی طرح بڑھا رہی ہے، کہ اگر آپ اس کو زبردستی کر کے اس کو کسی جگہ پھنسا کے ایکسٹرنل فورس یوز کرتے ہوئے یا اس کو تھریٹ کرتے ہوئے اس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہیں تو یہ بالکل نہیں مانیں گے۔ اگر آپ ان کے ساتھ ایک پلیئنگ فیلڈ لیول بنا کے ریسپیکٹ کرتے ہوئے مذاکرات کریں گے تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سویلائز لوگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ لیکن اگر امریکہ کو یہ غلط فہمی جو ابھی تک ہے، ان کو یہ ہے کہ ہم پاور پلانٹس کو ہٹ کریں گے، ہم بیسک انفراسٹرکچر کو ہٹ کریں گے، اور اس کے بعد ایرانی مجبور ہو جائیں گے، تو یہ یاد رکھیں ایران کے پاس 8 سالہ عراق کے ساتھ جنگ کا ایکسپیرینس ہے، 40 سال سے زیادہ یہ امبارگوز کو سہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی انڈیجنس جو ٹیکنالوجی ہے، انڈیجنس جو پروڈکٹس ہے، اس کے بنا پر یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایرانی لوگ، میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں، مٹی کھائیں گے مٹی نہیں دیں گے۔ تو اگر آپ کسی کو لگتا ہے کہ ایرانی کو زور زبردستی ٹیبل پہ بٹھا کے ان سے سائن لیا جا سکتا ہے، تو ان کے پاس شہادت کا وہ راستہ کھلا ہے جو کہ وہ شوق سے اس کی طرف پرواز کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس طرح کی تھریٹ کرنے کے بعد ایران کو واپس مذاکرات کی میز پہ لے پائیں گے۔ اچھا، اس کو تھوڑے ڈفرینٹ پہلو سے دیکھتے ہیں۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران نے جی سی سی کنٹریز میں جو امریکن بیسز تھیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ ڈو یو سی دس ہیپننگ کہ جی سی سی کنٹریز ایک یونائٹڈ فرنٹ پٹ فارورڈ کر کے ایران پر حملہ کریں؟ دیکھیں، یہ جو خلیج فارس یا جی سی سی کے عرب ممالک ہیں، یہ ہر وقت باہمی یکجہتی اور مشترکہ اتحاد کی بات تو کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے پاس حقیقت میں کیپیبلٹیز کیا ہیں؟ ابھی بھی ایران اسی وقت انہی قوتوں کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے۔ امریکہ پر انحصار کرنے، واشنگٹن کو بھاری رقوم ادا کرنے، منہ مانگے پرائس ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے کریں، اور امریکی فوج کو اپنے زمین اور فوجی اڈے فراہم کرنے کے علاوہ ان جی سی سی کنٹری کے پاس اور کتنے صلاحیت ہے اور کتنے آزاد پاور ہے ان کے پاس مین پاور ہی نہیں ہے۔ تو یہ اگر سارے ایک ہی بھی ہو جائیں تو وہ کیا بگاڑ سکتے ہیں ایران کے؟ جو یہ کر سکتے تھے، میرا خیال ہے وہ ٹو دی ایکسٹریم کر چکے ہیں، کہ اب امریکہ سے ہتھیار بھی خرید جو دیکھیں، ایک مصیبت کی بات یہ ہے انفارچونیٹلی کہ جو حملے ایران کے اوپر ہو رہے ہیں وہ سارے جی سی سی کے ممالک سے ان کے طیارے اڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کے اخراجات ہیں، جس طرح پینٹاگون کہہ رہی ہے کہ ہمیں
ابھی تک $50-60 بلین کا نقصان ہوا ہے، اور ہم اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو $300 بلین کا ہم ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ پیسے امریکہ کی پیسے نہیں ہے، یہ تو جی سی سی پرووائڈ کر رہی ہے۔ یہ تو بار بار ڈونلڈ ٹرمپ اناؤنس کر رہا ہے کہ یہ جی سی سی ہمیں پیسے دے رہے ہیں، یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ جی سی سی کچھ کر پائے گی۔ ٹھیک ہے، گفتگو کا رخ ہم یمن کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ریسنٹلی یمن کی سعودی بیکڈ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ گورنمنٹ نے اپنے ہی صنعا ایئرپورٹ کو تباہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ تہران سے ایک جہاز آ رہا تھا جس میں ہاؤدیوں کا ایک وفد تھا۔ کون لوگ تھے اور کیا امپورٹنس تھی کہ انہوں نے اپنا ہی انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ان کی انٹری پریونٹ کرنے کے لیے؟ کیا یہ کسی قسم کی ری انفورسمنٹ لا رہے تھے ایران سے؟ دیکھیں، پہلے اس سوال کو جواب دینے سے پہلے ہمیں یمن اور سعودی عرب کی ہسٹری کو چیک کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ تاریخی طور پر یمن اور سعودی عرب کے درمیان گہرے سیاسی، قبائلی اور سماجی تعلقات رہے ہیں۔ ایون یہ جو ہوتھیز کی ہم بات کرتے ہیں، جو آج کل انصار اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کی ریلیشنز تو ایران سے کئی سال پہلے اور کئی گنا زیادہ بہتر سعودی عرب کے ساتھ تھے۔ لیکن ان کو ایک ایسا مرحلے میں بات سمجھ آ گئی کہ اب یمن کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی نہ کوئی امپروومنٹ ہو رہی ہے، نہ یہاں پہ کوئی لوگوں کی دیکھ بھال ہو رہی ہے۔ یہاں پہ تو صرف ایک اشرافیہ خاندان کو پیسے مل رہے ہیں اور ہمیں تو بربادی ہی بربادی نصیب ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد آرام سے جب پینیٹریٹ کیا ایرانیوں نے یمن کے اندر اور ان کو بتایا، اور یمنی پھر آ گئے۔ اسی تشییع جنازہ میں دیکھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ تعداد میں جو ڈیلیگیشن آئے تھے اس تشییع جنازہ کے لیے وہ یمنی تھے، اور یہ جو مہان ایئر کی فلائٹ صنعاء میں لینڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس میں ہتھیار تو نہیں تھے، اس میں وہی یمنی گیسٹ تھے جو تشییع جنازہ کے لیے تہران، قم اور مشہد گئے تھے۔ اب ان کو ایران بے سلامت واپس پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، جو الحمدللہ ہو بھی گیا۔ تو آج کی جو صورتحال ہے ایران اور یمن کے درمیان، یہ ایک محور مزاحمت یا ریزسٹنٹ موومنٹ کی بہترین فرنٹ بن گئی ہے، ایران کے ساتھ بالکل الائنڈ ہے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اب سعودی عرب یا سعودی کے جو سپورٹرز ہیں یا ان کے سعودی عرب کے جو الائز ہیں، وہ صنعاء کے اوپر اس ٹائم پہ کیوں اٹیک کر رہے ہیں؟ حالانکہ 2-3 مہینے پہلے سے تو نیگوسیشن ہو رہی تھی، ایک پیس کا ماحول تھا ان کے درمیان، یہ اچانک کیسا اسٹارٹ ہوا؟ یہ میری ذاتی خیال ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، جس کے پاس بہتر انفارمیشن ہو وہ مجھے ضرور آگاہ بھی کر سکتا ہے۔ میرے رائے یہ ہے کہ شاید سعودی عرب کو یہ اطلاع ملی ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف ایک کہیں بڑی فوجی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے، اور اس میں زمینی حملے بھی شامل ہیں۔ شاید ریاض کو اس بات کی خدشہ ہے کہ اگر ایران پر زمینی حملہ ہوا تو پھر انصار اللہ اور حوثیز جو ہیں وہ ایران کی حمایت میں سعودی عرب کی مفادات کو ہٹ کریں گے، ان کے آئل فیسلٹیز کو نشانہ بنائیں گے، باب المندب کو بند کریں گے، بحیرہ احمر سے جہازوں کو گزرنے نہیں دیں گے، اور اس طرح ایک بہت ہی ایک ڈیپ جھٹکا محسوس کریں گے سعودی عرب، کمرشل پوائنٹ آف ویو سے اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پیشگی اقدام ہے تاکہ صنعاء ایئرپورٹ کو بند کر کے حوثیز کو کمزور کریں، تاکہ اگر مستقبل میں ایران کے خلاف ایک زمینی کارروائی سٹارٹ ہو گئی تو انصار اللہ کے پاس اتنی ہمت اور اتنی پاور ہی نہ رہیں کہ یہ سعودی عرب کو تھریٹ کر سکے۔ شاید اسی لیے وہ اس ٹائم کو چوز کر کے یمن کے اوپر دوبارہ اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کے خیال میں انصار اللہ یعنی کہ ہاؤدیز کے پاس اتنی مین پاور یا فائر پاور ہے کہ وہ ہارموز کی طرح باب المندب کو کنٹرول کر سکیں؟ دیکھیں، آپ کو نا کسی اسٹیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک روایتی ساز و سامان اور روایتی لشکر کشی نہیں چاہیے۔ بس جو کشتی وہاں سے گزر رہی ہے، اگر اس کو 60% سے زیادہ یہ خدشہ ہو کہ کوئی میزائل، کوئی ڈرون، کوئی بم ہمارے کشتی کے اوپر گر سکتا ہے، خاص کر کے اس انجن کے مطلب پاس گر سکتا ہے جو پورا کشتی کو خراب کر کے اس کو ڈبا سکتا ہے، تو وہ رسک نہیں لیں گے۔ آپ پچھلے 5 سال سے یہ جو باب المندب کا سچویشن ہے وہ چیک کریں۔ حوثیز اس وقت تو ان کے پاس اس طرح کے ڈرونز نہیں تھے جو آج کل یہ شو کر رہے ہیں اسرائیل کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے اور دوسرے جگہوں کو ہٹ کرتے ہوئے۔
اس کے بغیر بھی انہوں نے کافی حد تک باب المندب کو کنٹرول کیا تھا. اور ٹھیک ہے. امریکہ اور ان کی اتحادی نے بڑی کوششیں کرنے کے بعد بھی کمپلیٹلی باب المندب کو حوثیز کے ہاتھوں سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے. اس لیے مجھے لگتا ہے آج کل جو ان کے پاس ڈرونز ہیں، اب ان کے پاس ٹیکنالوجی ہو گئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایران نے اپنے جو ڈرون اور میزائل کی ٹیکنالوجی ہے وہ ٹرانسفر بھی کی ہے یمن کو. اب ان کے پاس پہلے سے کئی گنا زیادہ بارودی ساز و سامان بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے اور جانکاری بھی ہے کہ ہم نے کیسے بالکل اسٹریٹ آف ہرمز کی طرح باب المندب کو بھی کنٹرول کرنا ہے. مجھے لگتا ہے یہ کافی اثر انداز ہوں گے آنے والے دنوں میں. اور بیک وقت یہ دونوں اسٹریٹس اگر بند ہو جائیں تو کس قسم کا چین ریئیکشن ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں 15 to 20% ٹوٹل جو آئل، پیٹروکیمیکل، ایل پی جی، ایل این جی، کھاد، ہیلیم، یہ سب اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرتی ہے. اور تقریباً 7 to 12% یہی چیزیں باب المندب سے کراس ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی جو تیل یومیہ 7 سے 10 ملین بیرل پر ڈے ایکسپورٹ ہو رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے، وہ بھی باب المندب اور بحیرہ احمر سے ہو رہی ہے، جو کہ ہوتھیز ویری ایزیلی اس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. اور اگر آرامکو کے اوپر اللہ نہ کرے کوئی اٹیک ہو جائیں تو وہ تو پورا ان کا سلسلہ تباہ ہو جائے گا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر باب المندب اور اسٹریٹ آف ہرمز اچانک چوک ہو جائیں اور ساتھ میں یہ مل کے اس کو جوک کریں تو we will suddenly face a very huge increase in the prices of oil. شاید یہ $200 فی بیرل تک بھی چلے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپلائی چین میں ڈسٹربنس ہوگا، جو ورلڈ جی ڈی پی میں آپ اس کے اثر دیکھیں گے تو وہ بہت ہی بھیانک ہوگا. صرف اسٹریٹ آف ہرمز کو 2 مہینہ بند کرنے سے یہ جو پیشگوئیاں تھی اکنامسٹ کے کہ دنیا کے جی ڈی پی میں 1.5% کی کمی آئے گی اور اس کو بحال ہونے میں 1-2 سال اور بھی لگیں گے. اب اگر یہی سچویشن باب المندب میں بھی ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت ہی بھیانک اثرات مرتب ہوں گے پورے دنیا کی اکنامی کے اوپر. امریکہ ایک اور طریقے سے بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایران کو. یو ایس کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے 50 سے زائد لوگوں اور آرگنائزیشنز پر نیو سینکشنز لگائی ہیں جو کہ امریکہ کے مطابق ایک اللیگل شپنگ اور سینکشنز ایویژن نیٹ ورک کا حصہ تھے. ان نیو سینکشنز کا ایران کی وار ٹورن اکانومی پر کیا اثر ہوگا؟ وہی اثر ہوگا جو آج تک ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے تو ہنسی آتی ہے جب بھی یہ نیا سینکشن لے کے آتے ہیں. ان کے پاس لوگ ختم ہو گئے ایران کے اندر، ان کے اوپر 2 بار سینکشن لگا رہے ہیں. مطلب ایک کو آپ نے سینکشن لگا لیا، اس کے اوپر دوبارہ آپ سینکشن لگا رہے ہیں. یہ جو کمپنیز اور یہ جو خاص چن کے لوگوں کے اوپر سینکشن لگائیں، یہ موسٹلی شہید شام خانی کی بیٹے کی کمپنیز اور ان سے وابستہ اور ریلیٹڈ کمپنیز تھے. شام خانی اور ان کی بیٹوں کے اوپر تو 10 بار آج تک سینکشن لگ چکی ہے. اور ایران کے اوپر اگر سینکشن لگانے سے ہی کام چلنا تھا تو یہ 40 سال پہلے جیت جاتے، 10 سال پہلے جیت جاتے، 5 سال پہلے جیت جاتے ہیں، اسی 40 روزہ جنگ کے دوران جیت جاتے. یہ سینکشن جتنے بھی دیکھیں ضرور افیکٹ تو ہوگا، جس طرح ایران کی اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے بحری ناکہ بندی سے، سینکشن سے جس طرح ہو رہا ہے. لیکن اب ایرانیوں کو اتنے انہوں نے سینکشنز لگائے، اس کے باوجود انہوں نے سیکھا ہے کہ سینکشنز کے باوجود ملک کو کیسے آگے بڑھانا. ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، شاید کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں بھی آنے میں پرابلم ہو جائے. تہران کے اندر 2 مہینے پہلے سے اور یہ ایک ٹوٹل رول بن رہا ہے کہ ٹوٹل پبلک ٹرانسپورٹیشن لوگوں کے لیے فری کیا گیا ہے. آپ وہاں کی بسیں یوز کریں گے، آپ انڈر گراؤنڈ میٹرو اسٹیشنز پہ جا کے انڈر گراؤنڈ ٹرین یوز کریں گے، دیٹس فری. اور گورنمنٹ یہ پروپوز بھی دے رہی ہے کہ یہ جو پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے یہ پورا ملک میں فری ہونا چاہیے. اب اگر آپ سینکشن لگاتے ہو اور لوگوں کو ریلیف اور بھی زیادہ مل رہا ہے اپنے لوگوں کو دیکھ بھال کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہے کوئی راستہ تو ہوگا ان کے پاس جو جس طرح مینیج کر رہے ہیں چیزوں کو ایران کے اندر. تو مزید آلٹرنیٹیوز ایران کیا ڈھونڈے گا اگر یہ جو شپنگ میگنیٹ ہیں ان پہ پابندی لگی ہے؟ کیا یہ چائنا پہ ریلائنس بڑھائے گا یا کوئی خفیہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے نئے رستے ڈھونڈے گا؟ مجھے نہیں پتا ان کے پاس کتنے اور آپشنز ہیں، لیکن
دیکھیں، ناکہ بندی کی بات تو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی، یہ ناکہ بندی کو توڑنا ہوگا، کیونکہ ناکہ بندی اگر جاری رہتی ہے، اگر آپ کے پاس گاہک ہوتے بھی ہے تو وہ کیسے خرید دیں گے آپ کے تیل، آپ کا گیس کیسے لے لیں گے، آپ کے شپمنٹس نہیں آئیں گے، تو آپ کو جو اندرون امور چیزیں کی ضرورت ہے، ایون کہ اگر ہم کہیں چائنا کے ساتھ 100% تفاہم ہو گئی ہے تو چائنا آپ کو کیسے بھیجے گا جب ناکہ بندی برقرار ہے؟ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے ناکہ بندی کو توڑنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ نیگوسیشن سے ہو، چاہے وہ جنگ سے ہو، جو ہم آنے والے دنوں میں مشاہدہ کریں گے۔ اور اس کے بعد جب آئل مارکیٹ کے اندر ڈسٹربنس جس طرح ہے، بہت سارے ممالک اپنے ذخائر بیچ چکے ہیں اس سچویشن کرائسس کی وجہ سے، اب ان کو دوبارہ خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر یہ جنگ آگے بڑھتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں، جب آئل کی پرائسز اپ ہوتی ہے تو کسی کے پاس بھی اگر سپلائی ہو تو گاہک تو تیار ہے، کسٹمر اس کے لیے تیار ہے۔ اس لیے آنے والے دنوں میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ناکہ بندی کو ایران کیسے بائی پاس کر سکتا ہے۔ اچھا، ٹرمپ صاحب نے نتن یاہو صاحب سے کہا ہے کہ وہ سیریا سے اور لبنان سے اپنی فوجوں کو نکال لیں، کیا یہ سیاسی بیان ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ دیکھیں، یہ میرا خیال کوئی شخص آپ کو ملے گا نہیں جو واقعی طور پہ آپ کو بتائیں کہ بند کمروں کے پیچھے صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم نتن یاہو کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں۔ ٹرمپ نتن یاہو کو سمجھاتا ہے یا نتن یاہو ٹرمپ کو سمجھاتا ہے؟ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو خود امریکن اٹھا رہے ہیں کہ ہم ایز امریکہ اسرائیل کی فورن پالیسی کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اپنے جو سولجرز ہیں وہ اسرائیل کے لیے ہم ان کو قتل عام کر رہے ہیں کہ واقعی اسرائیل ہمارے لیے کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے، اصل بات ایکچولی قیاس آرائی کی بجائے ہم زمینی حقائق کو چیک کریں۔ لبنان، فلسطین کے اوپر مسلسل حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے، ایران کے اوپر مسلسل حملے ہو رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، اور دونوں مل کر یہ فوجی کارروائی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے یہ مڈل ایسٹ کے اندر کسی نہ کسی طرح کامیاب ہو جائیں۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ان کی باتوں میں دیکھیں، جب کوئی کسی بندے کے پاس مسلسل ریکارڈ ہو جھوٹ بولنے کا، کچھ عرصے کے بعد آپ اس کے اوپر یقین کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح اگر ٹرمپ کہتا ہے کہ اپنے فوجی نکالو لبنان سے، اور 2 گھنٹے کے بعد لبنان کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں، تو یہ ایک کلیئرلی صرف ایک فوگ آف وار کے تھرو میڈیا کو سم ہاؤ مینیپولیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے ٹرمپ کا، ایک جھوٹ ہے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل کی مد میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل الائن ہے اور ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، احمدی نژاد صاحب والے ایشو کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ موساد کے ایسٹ تھے، لیکن جو ان کے ڈیفینڈرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہالی ووڈ سٹائل فکشن ہے۔ آپ کے خیال میں اصل حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی احمدی نژاد کو جانتا ہو تو ان کو پتہ چلے گا کہ احمدی نژاد کی جو پرسنالٹی ہے، اگر وہ دنیا میں کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ صرف اسرائیل سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ احمدی نژاد کی کیونکہ پاپولیرٹی ہے ایرانی عوام کے درمیان، اور اس جنگ میں صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑا جا رہا ہے، اس جنگ میں میڈیا کو اور اس طرح کی جو رومرز ہے، اس طرح کی اسپیکولیشنز ہے، اس طرح کے اخبار کو سافٹ پاور کے ٹچ دیتے ہوئے استعمال کر رہے ہیں۔ تو ان کو شاید لگا ہے کہ اب اس موقع پہ دیکھیں، احمدی نژاد کو 2 بار اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ بچ بھی گئے، ان کے سیکیورٹی اہلکار بھی مارے گئے لیکن شہید ہو گئے، وہ بچ گئے۔ تو اب ان کو شاید لگا ہے کہ اسیسینیٹ نہیں ہو رہا ہے تو ایک ایسا رومرز لے کے آتے ہیں تاکہ احمدی نژاد کا کیریکٹر اسیسینیٹ کیا جائے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ احمدی نژاد صاحب کا جو آفس ہے، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی، اس میں کہا کہ اس رپورٹ میں کسی طرح بھی کوئی سچائی نہیں ہے، اور اس کو صرف اور صرف لوگ اور اپنے جو خدمت گزار اتھارٹیز ہیں ان کے درمیان ایک خلا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد احمد نژاد کو 2-3 امپورٹنٹ میٹنگز پہ بھی بلائے گئے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کی رومرز نہیں ہے، اور یہ ہالی ووڈ اسٹائل شاید اس کی کوئی فکشن نظر آئے کچھ لوگوں کو، لیکن مجھے جو نظر آتا ہے دس از اے پارٹ آف بگر پلان جو کہ ایران کے خلاف ہو رہا ہے۔ کبھی آپ ہتھیاروں سے لڑتے ہو اور کبھی رومر سے کیریکٹر اسیسینیشن کو یوز کرتے ہوئے، تو یہ اسی مد میں ہے۔
اچھا آپ کے خیال میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بیک چینل ڈپلومیسی کے لیے مطلب جو ہے یہ میٹنگز ہوئی ہوں یا ڈبل ایجنٹ کا کردار نبھا رہے ہوں احمدی نژاد صاحب. واٹس یور سے اباؤٹ دیٹ؟ نو ناٹ ایٹ آل. دیکھیں نیگوسیشن ایران میں ان کی ایران کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایران میں رہنا پڑے گا، ایرانیوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. یہ شاید دوسروں کو باہر سے کیونکہ میڈیا پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں یہ لگے کہ کچھ ملا اور کچھ خاص لوگ چلا رہے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر سسٹم بہت مضبوط ہے. احمد نژاد صاحب اپنے 8 سال کی پریزیڈنسی کے بعد وہ صرف ایز اے ایڈوائزر کام کر رہے ہیں. نیگوسیشن ٹھیک ہے. ان کے پورا جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس کے تحت ہو رہی ہے، ہر چیز وہاں پہ ڈسکس ہوتی ہے اور وہاں سے فائنل اپروومنٹ ملتی ہے. نہ وہ ڈبل ایجنٹ کا کوئی رول ادا کر رہے ہیں، نہ اس میں کسی طرح کی بھی میرا خیال ہے نیگوسیشن ٹیم کا حصہ ادھر ایڈوائز بھی نہیں کر رہے ہیں نیگوسیشن ٹیمز کو. یہ سارے ٹھیک ہے. افواہ ہیں ایران کے اندر. اچھا قطر اور پاکستان مین میڈیٹرز تھے لیکن ان کا اس ٹائم ایٹیٹیوڈ بہت ریزگنیٹری اور انڈیفرنٹ ہے. کس ملک کو ان مصالحتی کرداروں کے پیچھے ہٹنے سے زیادہ نقصان ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان پیچھے ہٹا ہے. دیکھیں ہر ملک کو بلاخر اپنے قومی مفادات اور خود مختارانہ فیصلے کے بنیاد پر اپنانا چاہیے اور ان کو حالات کی نزاکت دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. آئندہ کیا کرے گا پاکستان یا قطر کیا کرے گا یا ترکیہ کیا کرے گا مجھے نہیں معلوم، ان کو ٹھیک ہے. بہتر معلوم ہے. لیکن جہاں تک ان فیصلوں کے ایران اور پاکستان کے تعلقات پر مستقبل میں پڑنے والے اثرات ہیں، ٹھیک ہے. ایران پاکستان کو اپنا بھائی، دوست اور ہمسایہ سمجھتا ہے. بے اب شک بے شک. کس کو زیادہ نقصان ہوگا آنے والے دنوں میں میڈیٹر پوائنٹ آف ویو سے، وہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا. سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے کہ یہ جنگ اور پھیل نہ جائے. آمین. لیکن اگر بے شک. پھیلتی ہے تو پھر پاکستان کے اوپر بھی اثر انداز ہوگا، قطر کے اوپر بھی ٹھیک ہے. ہوگا، خود ایران کے اوپر ہوگا، اور یہ پورا اسلامی ممالک کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پورا دنیا کے اوپر ایک گمبھیر سب اثر افیکٹ ہوں گے اس سے. چھوڑ کے جائے گی. بے شک. جی اینڈ لاسٹلی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں امریکہ اور چائنا کی بحث ہوئی ہے جس میں امریکہ نے چائنا کو ایکیوز کیا ہے کہ وہ سیٹلائٹ امیجری پرووائڈ کر رہا ہے اور وہ لوکیشن ڈیٹا اور ویپنز بھی فراہم کر رہا ہے ہاؤدیز کو اور ایرانینز کو. فیکٹ اور فکشن؟ ہمارے پاس کوئی فیکٹس اینڈ فیگرز نہیں ہے، کیونکہ ٹھیک ہے. اگر چائنا اس طرح کا کوئی حمایت کر بھی رہا ہے تو وہ بہت سیانہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس طرح کی باتیں ہیں کسی بھی طرح ٹھیک ہے. کسی کے ہاتھ نہیں ٹھیک آنے ہے. چاہیے. تو چلیں. ہمارے پاس کوئی ویلڈ انفارمیشن نہیں ہے اس کے بارے میں. جی ٹھیک ہے. محمد حسین باقری صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. دس از آل فرام مائی سائڈ. کیپ واچنگ سنر ڈیجیٹل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.